السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ نئی گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست ہے کہ اسے سبسکرائب کریں، اس کو اپنے احباب میں شیئر کریں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ملک و قوم کے مفاد میں ہے تو پھر ایک محب وطن پاکستانی کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کی تشہیر فرمائیں۔ اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو اس کو لائک کریں، نہ پسند آئے تو مہذب زبان میں اس پہ اظہار خیال بھی فرمانے کی زحمت کریں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ میں چونکہ عسکریات کا طالب علم ہوں تو جدید جو جاسوسی نظام ہے، خصوصاً 5th جنریشن وار، اس کے حوالے سے آپ سے عموماً گفتگو کرتا رہتا ہوں۔ میں آپ کو پاکستان اور انڈیا کے جاسوسوں کی کہانیاں بھی سناتا ہوں اور ان واقعات کا بھی جو میرے ناولوں میں بھی موجود ہیں آپ سے وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ جو بھی جاسوسی ایجنسی ہوتی ہے ان کی بھی دنیا میں ایک ریٹنگ ہوتی ہے۔ شاید آپ کے لیے یہ اطلاع آپ کو پاس پہلے سے موجود ہو کہ دنیا میں اس حوالے سے نمبر 1 جو جاسوسی ایجنسی ہے وہ ISI ہے۔ میری کتاب ہے ISI ہی کیوں۔ وہ آپ کو میں نے یہی بتانے کے لیے لکھی ہے کہ آخر CIA، موساد جیسی اتنے بڑے بڑے جو ہیبت ناک جو ہیں یہ تنظیمیں، ان کے مقابلے میں جب یہ ریٹنگ ہوتی ہے تو انٹرنیشنل جو لوگ یہ ریٹنگ کرتے ہیں تو وہ ISI کو کیوں نمبر 1 قرار دیتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا شخص گرفتار نہیں ہوا جو ISI کا باقاعدہ ملازم ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، کسی کا سورس پکڑا جانا ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ایجنسی ڈینائل کر سکتی ہے کہ یہ ہمارا سورس، ہم تو اسے جانتے نہیں ہیں، لیکن کلبھوشن جیسا ایک رینکڈ افسر جب پکڑا جائے تو وہ پھر ناکامی ہوتی ہے۔ اس طرح CIA کے، آپ کو پتہ ہے وہ جو 2 جہاز گرائے تھے رشیا نے، تو انہوں نے ان کو پکڑا تھا جو جاسوسی مشن پہ گئے تھے۔ اس طرح KGB کے دور میں روس کے باقاعدہ KGB کے جاسوس برطانیہ میں وہاں پکڑے جاتے تھے، امریکہ میں پکڑے گئے، اور ان دونوں ممالک کے MI6 کے بھی اور CIA کے بھی روس نے گرفتار کیے اس میں ایسٹرن یورپ میں۔ تو ابھی تک پاکستان پہ ایسا نہیں ISI پہ الزام، حالانکہ IS کے کوورٹ آپریشن پوری دنیا میں چلتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم یہیں تک محدود ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو ایک تازہ ترین صرف 2 روز پہلے کی واردات سناتا ہوں۔ انٹیلیجنس کی اصطلاح میں جدید دور میں ایک نئی ٹرمنالوجی انٹروڈیوس ہوئی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں ہنی ٹریپ کہتے ہیں۔ ہنی ٹریپ یہ ہے کہ کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس جو ہے، اب کیونکہ جو ہے یہ سارے جو لڑائیاں ہیں وہ تو یہ اس کی سکرین پہ آ گئی ہیں نا، کمپیوٹر کی سکرین پہ منتقل ہو گئی ہیں، یہ جو ہمارا ڈبہ بنا ہوتا ہے اس پہ۔ ہنی ٹریپ یہ ہوتا ہے کہ کسی خوبصورت خاتون کے نام سے کوئی بڑی پٹاخے دار تصویروں کا مجموعہ بنا کے ایک انٹری فیس بک پہ کی جاتی ہے، اور اس کو یہ ایک ٹریپ ہوتا ہے جو لگایا جاتا ہے دوسرے ملک کی جو آرمڈ فورسز کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کلٹیویٹ کرنے، ان کو قابو کرنے کے لیے۔ کسی کو اپنے عشق کے پیچا میں پھنساتی ہیں، کسی کو جنسیت کے جال میں پھنساتے ہیں، کسی کو یہ 3X قسم کی جو بھی اس کا طریقے، جو بھی اس میں ہتھیار استعمال ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں، اور عین ممکن ہے
کہ جو بندہ اس ہنی ٹریپ کو چلا رہا ہو وہ کوئی میرے جیسا بیچارہ گئی گزری شکل والا ہی ہو. عموماً ایسے ہی ہوتا ہے. ناظرین، ابھی یہ پاکستان نے جو کرتارپور راہداری کھولی ہے، انڈیا نے پہلے تو کوشش کی تھی کہ یہ کھلے ہی نہ. وہ ہر میٹنگ پہ کوئی رفڑ کھڑا کر دیتے تھے. لیکن بین الاقوامی طور پہ پاکستان کا کیس اور سکھوں کا کیس اتنا مضبوط تھا کہ انڈیا کو مجبور ہونا پڑا کہ پاکستان یہ اگر کریڈٹ لے جاتا ہے کہ اکیلے اسی کی کوشش سے یہ کام ہوا ہے، تو ہمارا تو وہ جو سیکولرزم کا جو مکوٹھا ہم نے اپنے منہ پہ ڈال رکھا ہے وہ تو اتر جائے گا. انہوں نے اس کے لیے پھر یہ کی کوشش کی کہ پہلے تو کہا کہ بنے ہی نہ. اچھا جب بن گیا تو انہوں نے پھر جو ادھر سے آنے والے یاتری ہیں ان کے لیے مسائل کھڑے کرنے شروع کر دیے. اس کے باوجود بھی چلے 5000 نہیں آتے تو 300 آ جاتے ہیں، آتے روزانہ ہیں اور ان کو بہت ذلیل کرتے ہیں. اتنا ذلیل کرتے ہیں، میں آپ کو حیرت کی بات ہوگی کہ جب سکھ ادھر آتے ہیں تو جاتے ہوئے ایک پرشاد لے کے جاتے ہیں. پرشاد مین کہ جو مقدس کھانا ان کو کوئی بھی وہ حلوے کی شکل میں ہوتا ہے یا مٹھائی کی شکل میں، جو گردوارے کی طرف سے ان کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے کہ اپنے آبا، جیسے ہم جاتے ہیں مکہ مدینہ آوا زمزم لے کے آتے ہیں یا کچھ کھجورے لے کے آتے ہیں، تو ان کو یہاں گردواروں سے نا یہ اس طرح کی چیزیں وہ دیتے ہیں. ان کے پرشاد کو انڈیا میں کتوں سے چیک کروایا جاتا ہے. وہ سنیفنگ کرتے ہیں کہ کہیں اس حلوے میں کوئی بم تو نہیں چھپا ہوا، پاکستان سے چھپا کر لے آیا، یہ کیا ہے. اس طرح کی حرکتیں کر کے ان کو ذلیل کرتے ہیں. بات بات پہ انہیں ڈانٹتے ہیں. ان کو کہتے ہیں جی پہلے آپ آن لائن رجسٹریشن کرائیں، پھر اس کے بعد اپنے تھانے سے رپورٹ لاؤ، پھر یہ وہاں کی جو اسپیشل برانچ پولیس جو ہے اس کی رپورٹ لے کے آؤ، CID کی رپورٹ لے کے آؤ، تم پہ کوئی کیس تو نہیں ہے اپنے تھانے کی. یعنی ان کو اتنا زچ کرتے ہیں بیچاروں کو کہ وہ بھاگ ہی جائیں. جبکہ پاکستان کی طرف سے انہیں اتنی رعایت ہے کہ اگر کسی کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو وہ اپنی کوئی بھی شناخت دکھا کے پاکستان میں آ سکتا ہے. پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ ہمارا سیکورٹی سسٹم ٹھیک ہے. اب انڈیا نے اس میں ایک بڑی شاندار واردات ڈالی. انہوں نے اپنی ایک ایجنٹ سے ہنی ٹریپ لگایا اور ایک پاکستانی نوجوان کو اس لڑکی نے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا. دونوں کے درمیان یہ طے پایا، یہ فیس بک پہ دونوں کے درمیان یہ طے پایا کہ لڑکی ہے وہ یاترا کے بہانے آئے گی یہاں کرتارپور صاحب گردوارہ میں، ادھر سے پاکستان سے لڑکا بھی جائے گا کیونکہ اندر تو سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی کو نکال کر وہاں سے لے جائے گا، باہر لے جائے گا، بھگا کر فرار کرا کے لے جائے گا. اب اس کے دو اس میں آپشنز تھیں. اگر تو لڑکی نکل جاتی ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی تھی کہ وہ کی ایک ایجنٹ تھی کہ وہ پاکستان میں، آج کل آپ کو پتہ ہے کسی ایجنٹ کو پینیٹریٹ کرنا انڈیا یا پاکستان میں جوئے شیر لانے کے برابر ہے. ساری تو بار بار لگی ہوئی ہے. دوسرے ملکوں کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، اپنی پہچان شناخت بدلی جاتی ہے، اپنے عجیب و غریب طرح کی اپنی شناختیں بدل کے پہنچتے ہیں. کوئی NGO کی آڑ میں آ جاتا ہے، کوئی یہ ڈپلومیٹک کور لے کے آ جاتا ہے. یہ وہ ایک ٹرینڈ اپنی سپائی کو بھیج رہے تھے. اب جناب ادھر لڑکی بھی آ گئی. اچھا چانسز انہوں نے یہ رکھے تھے اگر تو لڑکی نکل گئی تو وہ اپنی تربیت کے مطابق اپنا پورا گینگ وہاں بنا لیتی، اپنا کام شروع کر دیتی. اگر لڑکی نکلنے کے بعد پکڑی جاتی یا اس کو کوئی خطرہ درپیش ہوتا تو انڈین پریس نے آسمان سر پہ اٹھانا تھا کہ جی وہ ایک لڑکی ہماری گئی تھی جس کو ایک پاکستانیوں نے اغوا کر لی. یعنی چت بھی میری، پٹ بھی میری اور ٹیاں میرے باپ کا. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ISI کو نا ایسے ہی نہیں دنیا میں کہا جاتا کہ یہ نمبر 1 ایجنسی ہے. ہماری کاؤنٹر انٹیلیجنس جو وہاں پہ موجود ہے
وہ انہوں نے بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کیا ہے نا کہ جس کا دل چاہے جی آئے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہ اس ٹیریٹری سے باہر چڑیا نہیں پر مار سکتی، بندے نے کیا نکلنا ہے۔ وہ بیچارہ پاکستانی لڑکا جو ہنی ٹریپ میں پھنسا ہوا تھا، اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا، وہ تو عشق محبت میں پاگل ہوا تھا، وہ تو لیلا مجنوں بنے ہوئے تھے وہاں پہ۔ وہ لڑکی اور لڑکا ملے، انہوں نے وہاں باتیں کی، اور لڑکا اس کو ہیرا پھرکی کر کے لنگر ہال سے نکال کر کسی راستے سے لے آیا اس گیٹ کی طرف جو پاکستانیوں کا گیٹ ہے۔ اب اس بیوقوف کو تو یہ بات نہیں پتا تھا نا کہ وہاں کی ایک ایک مومنٹ جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس کی نظر میں ہوتی ہے۔ جو لوگ اس کام پر تھے وہ بھی اپنا کام کر رہے تھے۔ انہوں نے لڑکے اور لڑکی دونوں کو عین اس موقع پہ پکڑا جب وہ قریباً آخری گیٹ تک جہاں سے اس نے کراس کرنا تھا پہنچ گئے تھے۔ لڑکا یہ سمجھتا تھا کہ میں یہاں 500-400 روپیہ 1000-2000 روپیہ دے دوں گا، جو کوئی یہاں گارڈ وارڈ کھڑا ہے، اور نکل جاؤں گا لے کے۔ باہر گاڑی گوڑی تیار تھی۔ پاکستانی انٹیلیجنس نے وہاں ان دونوں کو پکڑ لیا۔ اب یہ بڑے ٹرینڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کو تو 2 منٹ کے اندر ہی پتہ لگ گیا تھا کہ لڑکی کی حقیقت کیا ہے، یہ عشق وشق کا نہیں چکر، یہ تو کوئی اور معاملہ ہے، اور یہ اس کو بیوقوف بنایا بچے کو۔ انہوں نے اسی وقت لڑکی کو اس کے سامان سمیت انڈیا میں واپس بھیج دیا۔ اب یہ راہ کا جو پروگرام تھا وہ کمپلیٹ فیل ہو گیا۔ ان سے غلطی کیا ہوئی کہ وہ پہلے سے جو پریس میں ہوتی ہے ان کے لوگ جن کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ خبر چلانی ہے جی کل، اور یہ انہوں نے خبر بھی دے دی کہ لڑکی کو اغوا کر لیا ہے۔ پاکستان نے فوری طور پہ لڑکی کی پوری تصویریں، اس کی فلم، اس کی پاکستان میں آمد، اس کی انٹریز اور واپسی کا سارا سفر وہ ریکارڈڈ آگے رکھ دیا دنیا کے کہ جی ہم نے تو اس کو اسی دن واپس بھیج دیا تھا، کیونکہ وہ پاکستانی ٹیریٹری میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے علاوہ ہم نے کوئی بات نہیں کہی۔ یہ بہت بڑا ایک ان کا جو ہم پہ حملہ تھا، ہمیں ناکام کیا۔ جہاں بھی کسی جاسوسی تنظیم کو موقع ملتا ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ اٹس اے ڈیم بزنس، وہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور بڑی بے رحمی سے اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو ان کی صحافت کی آڑ میں جو آتے ہیں، اور یہاں ہمارے جو مادر پدر یزاد یہ بڑے مامے بنے ہوئے ہیں، سیکولر جو بنے ہیں، بڑے لیبرل ہمارے یہ لفافہ صحافی جو ہیں، یہ ان سے بڑی یاریاں لگاتے ہیں۔ یہ جی فلانی برکھا دت آ گئی، یہ وہ آ گئی، اور اس کے ساتھ جناب جفیاں ڈال رہے ہیں۔ انڈین ایمبیسی میں کوئی وہ تقریب کر لیتے ہیں نا، تقریب کچھ تو باہر ملاقات سے ان کو وہاں بلاتے ہیں۔ ایک ان کتوں کے اوقات کیا ہے، ایک وہ 3rd کلاس قسم کی رام کا ایک پیگ، اسی میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایک آدھ بوتل لپیٹ دی ساتھ تحفے میں دے دی، چلے گئے۔ ان کی تلاشی تو کوئی لیتا نہیں، باہر ڈر کے مارے۔ یہ وہاں یہ این جی اوز کے اجلاس میں ہیومن رائٹس وغیرہ کی آتی ہیں، کوئی ریسرچ کے چکر میں آ جاتا ہے۔ خاص طور سے یہ ادھر لاہور میں ایک یونیورسٹی ہے جو بڑی اس معاملے میں ہے جی، بڑی مانی جاتی ہے کہ ادھر سے بڑی ریسرچ ہوتی ہے۔ جو انٹرنیشنل اسکالرز آتے ہیں ریسرچ کرنے کے لیے، وہ اس یونیورسٹی کے ذریعے آتے ہیں۔ تو وہ اس یونیورسٹی کے ذریعے آنے والے یہ سب جو ہے نا، وہ یہ انٹیلیجنس کے لوگ ہوتے ہیں جو یہاں ایک مشن لے کے آتے ہیں، اب اس مختلف کور میں اپنا کام کرتے ہیں اور انڈر کور ہوتے ہیں۔ تو ان کا کور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ان کو جلدی کوئی پکڑ نہیں سکتا، لیکن
پاکستان کی کاؤنٹر انٹیلیجنس کبھی بے خبر نہیں رہتی. انڈیا کو احساس ہو گیا ہوگا یہ جو لڑکی ہم نے ان کی ایجنٹ جو ہے اس کو واپس کر دیا تھا وہاں سے, ان کا پورا پلان جو ہے وہ اس کو ان کے منہ پہ دے مارا. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب انڈیا رک جائے گا؟ نہیں, وہ یہ کوشش کرتا رہے گا. یہ جنگ ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ 5th جنریشن وار کا بہت مضبوط ہتھیار ہے جس کو جو کامیابی سے چلا گیا وہ یہ لڑائی جیت جائے گا. اگلی مرتبہ میں آپ کو اس حوالے سے کچھ نئے انکشافات, میں انکشافات کا لفظ استعمال نہیں کرتا کیونکہ میں کوئی انکشاف نہیں کر رہا, میں تو حقائق بیان کرتا ہوں. انشاءاللہ پیش کروں گا. آپ کا بہت شکریہ.